الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اور کشت گانے خنجر تسلیم را، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرست، ہر زماں از غیب جانے دیگرست۔ اور دار ہی مل گئی منصور کو ورنہ، دار ہی مل گئی منصور کو ورنہ، کون دیتا ہے محبت کا صلہ دنیا میں۔ عزیزان محترم، آج میں نے جو آپ کے سامنے چند اشعار مختلف شعراء کے نظر کیے ہیں، ان اشعار کا تعلق روحانیت سے ہے، ان اشعار کا تعلق تصوف سے ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں فنا کر دینا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ رسول کی محبت میں فنا کر دیتا ہے تو اسے عشق کا راستہ ملتا ہے، پھر اس میں وہ جتنی ترقی کرتا جاتا ہے اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا جاتا ہے۔ عشق کی راہ بڑی کٹھن ہوتی ہے، عشق کرنا آسان کام نہیں ہوتا،
آج ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق غوث و خواجہ ہیں، ہم فلاں صاحب کے عاشق ہیں۔ عشق کا مطلب کیا ہے؟ عشق کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہا جائے کہ ہم فلاں بزرگ سے عشق رکھتے ہیں، پھر اس بزرگ کی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ رسول پاک سے عشق رکھتے ہیں لیکن رسول پاک کی باتوں کو نہ مانا جائے، یہ عشق کی توہین ہے۔ عشق یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی کے مطابق ڈھال دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کا نام لیں، ہم اس کا ذکر کریں۔ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اداؤں کو اپنا لیں، جس راہ پر چلنے کا وہ حکم دیے ہیں ہم اس راہ پر چلیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ امام صاحب نہ جانے کس دنیا اور کس خواب کی بات کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے میرے دوستو، اسلام الفاظ کا مذہب نہیں ہے کہ لچھے دار الفاظ ہوں، کان کو سننے میں بھلے لگے۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کا کردار مطالعہ کریں تو سمجھ آئے گا کہ کون سا ایسا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے اسے نہیں اپنایا۔ ایک کام بتا دیں، رسول پاک کو جس طرح کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے اسی طرح سے اس کام کو اپنا لیا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور عاشقوں میں یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنا اسلام ہے، سننا سنانا صرف زبان اور کان سے یہ اسلام نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا، آپ نے کان سے سن لیا، عمل کی ضرورت نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جتنا بولیے اس سے زیادہ عمل کیجئے اور جتنا سنیے اس سے زیادہ عمل کیجئے۔ تو سننے کا مقصد عمل ہونا چاہیے، سننے کا مقصد تفریح نہیں ہونا چاہیے۔ عشق یہ ہے، آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہیے، آپ سے اتنا تقاضا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے، اور یہ نہیں کہ آپ کام دھندہ چھوڑ کر آ کر مسجد آئیے۔ اگر مسجد سے قریب ہیں تو مسجد جائیے، اگر مسجد دور ہے تو آپ جس جگہ کام کرتے ہیں اسی جگہ پر اپنی نماز پڑھ لیجئے۔
آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل سب پڑھیے۔ وقت کی کمی ہے تو 4 یا 3 یا 2 فرض تو پڑھ سکتے ہیں، صرف فرض پڑھ لیجئے، پھر جب مہلت ملے تو سنت پڑھیے، نہیں ملے تو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن فرض تو پڑھیے۔ فرض کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا۔ آپ اپنے ساتھ میں ایک مصلی رکھیے، آپ اپنے ساتھ میں ایک لوٹا پانی رکھیے، جہاں وقت ہو جائے وضو کر لیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ جعلت للارض مسجدا، کہ پوری روئے زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی۔ زمین کا ہر حصہ مسجد ہے، اس ناطے کہ آپ جہاں سجدہ کریں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو ہم مسلمان صرف اتنا تہیہ کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تو دیکھیے انقلاب آئے گا، آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، آپ کی سوچ بچار الگ ہونے لگے گا، آپ کے اندر خلوص پیدا ہوگا، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کے اندر جذبہ شوق پیدا ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف ابھی ہم نے کیا، اور الحمدللہ پورا مہینہ کرتے رہیں گے، کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلے دینی علوم حاصل کیے، شریعت کے علوم حاصل کیے، اور پھر اس شریعت پر مکمل عمل کیا، یہاں تک کہ 40 روز گزر جاتے کہ آپ بنا کھائے پیے عبادت کرتے۔ 40 برس کا زمانہ ایسا گزرا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ یبیتون لربہم سجدا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی رات سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، تو سیدنا غوث اعظم نے سجدے میں رات گزار دیے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا 15 سال ایسا گزرا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا، اور دیوال میں ایک کھوٹنی، ایک کیلا تھا، اسے پکڑ لیتا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا۔ فجر کی اذان ہوتی اور میرا قرآن مکمل ہوتا۔ 15 سال عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ایک ختم قرآن پاک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک سفر میں نکلے، ایک شخص نے ساتھ ہونے کے لیے درخواست کی کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ آپ صبر کریں گے اور اعتراض نہیں کریں گے۔
سفر کرتے رہے۔ دوران سفر ساتھی نے کہا اس جگہ بیٹھ جائیے، جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں اس جگہ سے مت جائیے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد وہ آئے، میں اسی جگہ بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد آئے، بس یہ کہہ کر چلے گئے جب تک لوٹ کر نہ آؤں یہاں سے مت جائیے گا۔ پھر 1 سال تک غائب رہے۔ 3 سال یوں ہی گزرا، اور جب تیسری بار آخر میں آئے تو اپنے ساتھ دودھ اور روٹی لے آئے۔ دونوں نے مل کر افطار کیا اور بتائے میں خضر ہوں۔ بتانے لگے میں خضر ہوں۔ 3 سال تک ایک جگہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ 3 سال تک آپ کیا کھاتے پیتے رہے؟ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں زمین سے اگنے والی چیزیں گری پڑی مل جایا کرتی ہیں، یعنی ان دنوں ساگ سبزی پھل جو قرب و جوار میں مل جاتے اسی پر گزارا کر لیتے۔ قریب ہی کوئی چشمہ ہوتا اسی چشمے کا پانی پی لیتے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھ پر حال کی کیفیت طاری ہوئی تو میرے جسم پر ایک اون کا جبہ ہوتا، سردی کا موسم ہوتا، میں آبادی سے باہر پہاڑوں پہ چلا جاتا اور بے خودی کے عالم میں میلوں دوڑتا رہتا۔ مجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، بے خودی کے عالم میں دوڑتا رہتا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں میں آبادی سے باہر 25 سال تک عبادت کیا ہے، ریاضت کیا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام، غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ کا جو مقام نصیب ہوا ہے وہ بغیر محنت کے نصیب نہیں ہوا ہے۔ دودھ میں ملائی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب تک اس کو پتیلی میں ڈال کر چولہے پہ نہیں رکھیے، دیر تک اسے آگ کے اوپر نہ جلائیے تو ملائی نظر نہیں آتی ہے۔ ملائی جمتی تب ہے جب دودھ کھولتا ہے، بار بار کھولتا ہے، بار بار کھولتا ہے۔ اللہ سے عشق ہے، اللہ ملتا ہے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے عشق کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ جب عشق کی بھٹی میں جلتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے وعدہ کیا کہ جب تک میرا رب غیب سے مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ عبادت کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، میرے رب کو مجھ پہ کرم آ گیا۔ پھر رب نے غیب سے کھانا عطا کیا، فرمایا عبد القادر کھا لے۔
تو میں نے کھایا۔ یہ ضد، یہ ہٹ اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے ٹھاننا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے ٹھان لیتے ہیں تب وہ کام پورا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں حلال کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، آپ کہتے ہیں جھوٹ بولے بنا گزارا نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر ہٹ پیدا کیجئے اور عہد کیجئے، بغیر نماز کے رات کو نہیں سوؤں گا، بغیر جھوٹ بولے زندگی گزاروں گا، بغیر حرام کھائے گزارا کروں گا۔ آپ ہٹ پیدا کیجئے۔ مشکلیں تو آئیں گی، بغیر مشکل کے کون کامیاب ہوا ہے؟ اسلام بغیر مشکل کے کیسے یہاں تک پہنچا ہے؟ جب انسان میں ہٹ پیدا ہوتی ہے تو گرم پتھروں پہ لٹا کے کوڑے سے مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے چھوڑ دے اس دین کو، کہتا ہے اللہ احد۔ بلال حبشی کا واقعہ بار بار سنتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے چھوڑ دے اس دین کو، کہ اللہ احد لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ستائے جاتے ہیں، ان کی والدہ اسی جرم میں شہید کی جاتی ہیں۔ حضرت خباب ایک دفعہ اپنی پیٹھ سے چادر ہٹا کر حضرت عمر کے سامنے پیٹھ کھولتے ہیں تو حضرت عمر پیٹھ دیکھ کے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ پیٹھ کی چمڑی جم گئی ہے، چربی سے گٹھا پڑ گیا ہے۔ کسی جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں خباب یہ کیسے ہوا؟ کہا ہے عمر جب مکے میں اسلام لایا تو دشمنان اسلام نے جلتے ہوئے کوئلے میری پیٹھ پہ ڈال دیے اور مجھے تب تک اٹھنے نہیں دیا جب تک وہ کوئلے میرے پیٹھ کی نمی کی وجہ سے، چربی کی وجہ سے بجھ نہیں گئے۔ یہ عشق ہے، یہ ہٹ ہے، یہ ضد ہے۔ اسلام ایسے آگے بڑھا ہے، آج معمولی بات پر ہم کہہ دیتے ہیں کیسے عمل کریں، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں۔ جو انسان حالات اچھے ہونے کا انتظار کرتا ہے اس کے لیے کبھی حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب آپ حالات پر نہیں، حالات کو اپنے حساب سے ڈھالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں اور اپنی پسند کی زندگی گزار لیتے ہیں اور عشق کی منزل طے کر لیتے ہیں اور دنیا آپ کا قدم چومتی ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب میں کیا ہوتا ہے؟ سبق سناؤ گھر جاؤ، یہ ہمارا مکتب ہے۔ بچے نے سبق سنا دیا، اس کو چھٹی مل گئی، لیکن ایک سبق دین کا سبق ہے، ایک سبق اسلام کا سبق ہے،
ایک سبب عشق کا سبق ہے. جب انسان عشق کا سبق پڑھ لیتا ہے تو چار پائی پہ بیٹھے بیٹھے بھی اپنی نماز پڑھتا ہے. اسے چھٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے. اسے چھٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ سچ بولنا چھوڑ دے. اسے چھٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ حلال کھانا چھوڑ دے. انسان سوچتا ہے ذمہ داریوں سے بری ہو جاؤں پھر یہ کام کر لوں گا. کبھی ذمہ داریاں ختم ہوئی ہیں؟ 12 سال کے 5 سال کے ہوئے اسکول جاؤ، 12 سال کے ہوئے اسکول کے ساتھ کچھ گھر کے کام بھی دیکھو. 25 سال کے ہوئے باپ نے شادی کرا دی، اب گھر کے کام سنبھالو، بیوی کے اخراجات سنبھالو. سوچتے ہیں اب آگے اچھا ہو جائے گا. 4 بچے ہو گئے، ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں. سوچتے ہیں بچے جوان ہو جائیں گے، ذمہ داریاں کم ہو گئی. بچے جوان ہوئے، اب شادی کی فکر ہو گئی. بچوں کی شادی کر دی، سوچا اب فارغ ہو گئے، اب ناتی پوتے آ گئے اور ذمہ داریاں بڑھ گئیں. کل تک تو صرف اپنے سر درد کی بات ہوتی تھی، آج کبھی بیٹی بیمار، کبھی داماد بیمار، کبھی نواسا بیمار، کبھی پوتا بیمار، کبھی بہو بیمار. کب فرصت ملتی ہے؟ انسان کو فرصت کبھی نہیں ملتی. انہی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو رب تعالیٰ کی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو غلام اپنے مالک کی خدمت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اللہ اس غلام کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا. عزیزان محترم،